Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. अगर मैं आपसे इस वक्त एक सवाल पूछूं कि क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी में इस वक्त कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खामोशी के साथ आपका इस्तेमाल कर रहा हो? शायद आप फ़ौरन कहेंगे कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, और मुमकिन है कि आप बिल्कुल सही हो। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अगर किसी इंसान का इस्तेमाल ही इस तरह किया जाए कि उसे कभी एहसास ही ना हो, तो फिर वो कैसे कहेगा कि उसके साथ ऐसा हो रहा है? और यही वजह है कि साइलेंट मैनिपुलेशन को समझना इतना ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्फाज के साथ नहीं आती, ये धमकियों के साथ नहीं आती, ये हर बार लड़ाई से शुरू नहीं होती, और ना ही हर मैनिपुलेटर का चेहरा पहली मुलाकात में पहचाना जा सकता है, बल्कि अक्सर ये मुस्कुराहट के साथ शुरू होती है, नरमी के साथ शुरू होती है, और तवज्जो के साथ, जैसे कि भरोसे के साथ, और कभी कभी ऐसे मोहब्बत के साथ जिस पर इंसान शक करना भी गुनाह समझने लगता है। और फिर धीरे धीरे इंसान वक्त देता रहता है, एनर्जी देता रहता है, और अपनी जगह देता रहता है, अपनी अहमियत देता रहता है, और एक दिन उसे महसूस होता है कि शायद इस पूरे सफ़र में सिर्फ देने वाला वही था और लेने वाला कोई और, लेकिन उस वक्त तक नुकसान शुरू हो चुका होता है। और इसीलिए आज का हमारा सवाल सिर्फ एक यूट्यूब टाइटल नहीं है, ये एक आईना है, और हो सकता है कि इस आईने में देखते हुए हमें सबसे पहले दूसरों के चेहरे नज़र ही ना आए, बल्कि अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात याद आ जाएं, कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ फ़ैसले, और शायद एक ऐसे लम्हे में जिन्हें हमने किसी या कभी ऐसे नज़रिए से देखा ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस साइड एडवोकेट एंड रहमान शेख सिद्दीकी, और आप देख रहे हैं द ब्रिज ऑफ पोल्स ऑफिशियल्स। आज हम अपनी नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ हिडन मैनिपुलेशन के पहले एपिसोड का आगाज़ कर रहे हैं। इस एपिसोड का टाइटल है आर यू सीक्रेटली बीइंग यूज्ड विदाउट रियलाइजिंग। लेकिन इस टाइटल को सिर्फ एक सवाल समझकर मत सुनिएगा, क्योंकि इसे एक आईना समझिए। ये एक ऐसा आईना है जो शायद हमें दूसरों से पहले खुद को देखना सिखाता है, और हमेशा की तरह हमारी कोशिश परफेक्ट होने का दावा नहीं करती। हमारी नीयत सिर्फ इतनी है कि इंसान को एक ही जगह वो तमाम अंडरस्टैंडिंग मिल सके जो उसे अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ती हैं। हमारी कोशिश परफेक्ट होने का दावा नहीं करती है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इल्म अता फरमाया उसे इंसानियत के काम में लाया जाए। और अगर एक दिल भी इस सीरीज़ के ज़रिए बेदार हो गया, और अगर एक इंसान भी किसी नुकसान से बच गया, तो ये हमारे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होगी, और ये कोशिश काबिल शुक्र होगी इंशाअल्लाह। अब आइए उस बुनियादी सवाल की तरफ चलते हैं कि आखिर बीइंग यूज्ड का असल मतलब क्या होता है। क्या किसी का इस्तेमाल सिर्फ पैसों के लिए किया जाता है, या इंसान का वक्त, उसके इमोशन, उसकी मासूमियत, और उसकी वफादारी, और उसकी मेहनत, और उसके अच्छे दिल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो सबसे पहले कैसे पहचाना जाए कि हम किसी रिश्ते में हैं, या सिर्फ किसी ज़रूरत बने हुए हैं किसी के लिए?
اور اس بنیادی سوال سے ہم آگے کے معاملات کو دیکھیں گے۔ تو اب ہم سوال لیتے ہیں کہ آخر بینگ یوزڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم استعمال یا بینگ یوزڈ لفظ کو سنتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں سب سے پہلے خیال پیسوں کا آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کسی نے ہمارے پیسے لے لیے، ہماری پراپرٹی کا فائدہ اٹھا لیا، ہمارے بزنس کو نقصان کر دیا۔ لیکن کیا صرف پیسہ ہی وہ چیز ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یا انسان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو پیسے سے زیادہ کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں؟ ذرا سوچیے گا کہ ایک انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کا وقت، اس کی توجہ، اس کی انرجی، اس کا بھروسہ، اس کا سکون، اس کے جذبات، اس کی وفاداری یا اس کا اچھا دل۔ اور اگر انسان ان چیزوں کے بارے میں بار بار فائدہ اٹھائے اور بدلے میں صرف اپنا مطلب پورا کرے تو کیا یہ بھی ایک طرح کا استعمال نہیں ہے؟ یہاں ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ کیا ہر وہ انسان جو ہمیں یا ہم سے مدد لیتا ہے ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ بالکل نہیں۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھاتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سہارا بنتا ہے۔ انسانیت بھی یہی سکھاتی ہے، لیکن انسان، مدد اور استعمال، ان دونوں کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ مدد میں قدر ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، میوچول رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن استعمال کے اندر انسان کو صرف ایک ذریعہ سمجھ لیتا ہے سامنے والا۔ اس کی اہمیت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اسے فائدہ مل رہا ہوتا ہے، اور جہاں فائدہ ختم ہو وہاں رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ اسی لیے ہر رشتہ اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھتا ہے کہ کیا میں اس انسان کے لیے قیمتی ہوں یا صرف یوزفل ہوں؟ اور دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ قیمتی انسان فائدہ نہ بھی دے اس کی عزت کم نہیں ہوتی، لیکن یوزفل انسان جب کام کا نہ رہے تو اکثر اس کی ضرورت بھی ختم سمجھ لی جاتی ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی کی طرف دیکھیے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ سے بار بار مدد مانگی اور آپ ہر بار کھڑے رہے، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑی تو وہی انسان ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے غائب تھا؟ اور کیا کبھی کسی نے صرف تب فون کیا جب اس کو کوئی کام تھا، یا کبھی کسی نے آپ کی طرف یا آپ کی تعریف اس وقت کی جب اسے آپ سے کچھ حاصل کرنا تھا، اور کام نکلتے ہی اس کا لہجہ، اس کا رویہ، اس کی توجہ سب کچھ بدل گیا؟ اگر ایسا ہوا ہے تو جلد سے یہ فیصلہ مت کیجیے کہ سامنے والا مینیپولیٹر ہی تھا۔ ہم اس سیریز میں کسی کی نیت کا فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن ہم پیٹرن کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک واقعہ اتفاق ہو سکتا ہے، دو واقعات غلط فہمی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ایک رویہ بار بار مختلف صورتوں میں دہرایا جائے تو پھر اس پیٹرن کو نظر انداز کرنا حکمت نہیں ہوتی، اور یہیں سے اویئرنیس شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے ایک انسان اپنی زندگی کو نئے نظریے سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے کہ اگر اتنے سارے اشارے موجود ہوتے ہیں تو پھر اچھے لوگ سب سے زیادہ استعمال کیوں ہو جاتے ہیں، اور ان کی اچھائی ہی ان کی کمزوری کیوں بن جاتی ہے؟ یا ان کے اندر ایسی کچھ سائیکولوجیکل کوالٹی ہوتی ہے جن کو مینیپولیٹر لوگ آسانی سے پہچان لیتے ہیں؟ تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ بینگ یوزڈ صرف پیسے کا نام نہیں ہے، کبھی انسان کا وقت استعمال ہوتا ہے اور اس کی محبت، اور کبھی اس کا بھروسہ، اور کبھی اس کا اچھا دل۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آخر ہر انسان کو کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا، اور کیوں کچھ لوگ بار بار ایسے رویوں کا شکار بن جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ شروع میں ہی اس پیٹرن کو پہچان لیتے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے؟ تو کیا اچھا انسان ہونا ہی ایک کمزوری ہے؟ تو جواب ہے کہ بالکل نہیں۔
अच्छाई कभी कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन बिला हिकमत अच्छाई कभी कभी कमज़ोरी बन सकती है। ज़रा गौर कीजिएगा कि एक इंसान है, उसका दिल नर्म है, वो जल्दी माफ़ कर देता है और दूसरों की मदद करना पसंद करता है। वो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है। वो हर किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार ख़ुद को गलत समझता है। ये तमाम सिफ़ात अगर अल्लाह की रज़ा के लिए हों तो बहुत खूबसूरत सिफ़ात है, लेकिन अगर इन सिफ़ात के साथ बसीरत ना हो तो कभी कभी ये सिफ़ात और किसी और के लिए मौका बन जाती है। यहाँ साइकोलॉजी एक अजीब सी बात बताती है कि मैनिपुलेटिव रवैया रखने वाले लोग अक्सर उन लोगों की तरफ मुतवज्जा होते हैं जो ना कहने में हिचकिचाते हैं और जो हर किसी को खुश रखने की चाहत रखते हैं, लेकिन जो हर रिश्ता बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं, जो हर बार कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं ही एडजस्ट कर लेता हूँ, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। 1 बार 2 बार 3 बार और फिर ये धीरे धीरे एडजस्टमेंट की आदत बन जाती है। और जब एक तरफ एडजस्टमेंट की आदत बन जाए तो दूसरी तरफ लेना आदत बन जाता है, क्योंकि रिश्ता जो है वो बराबरी का नहीं रहता, वो एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप बनने लगता है। और अब ज़रा अपने आप से पूछेगा कि क्या आप हर बार दूसरों को समझने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोई आपको समझने की कोशिश करता भी है? क्या आप हमेशा रिश्ता बचाने के लिए झुकते रहते हैं? क्या आप सामने वाले भी आपके लिए झुकता है? क्या आप हर बार आप ही कॉल करते हैं और आप ही माफ़ी मांगते हैं और आप ही बात शुरू करते हैं और आप ही कुर्बानी देते रहते हैं? अगर आपका जवाब हमेशा एक ही तरफ जा रहा है तो सवाल उठना गलत नहीं है, क्योंकि सेहतमंद रिश्ता सिर्फ एक इंसान के शेयर में नहीं चलता और सहारे से नहीं चलता एक इंसान के। और यहाँ पर एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम हमें हुस्न व सन सिखाता है, लेकिन इस्लाम हमें अंधा भरोसा नहीं सिखाता। इस्लाम हमें रहम सिखाता है, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त करते रहना नहीं सिखाता। इस्लाम हमें माफ़ करना सिखाता है, लेकिन बार बार एक ही धोखा और धोखे में गिरना हिकमत नहीं होता। इसीलिए एक मोमिन का दिल नर्म होता है मगर उसकी बसीरत ज़िंदा रहती है, और मोहब्बत करता है मगर अपनी अक्ल को बंद नहीं करता। वो मदद करता है मगर अपनी पहचान को कुर्बान नहीं करता। और अगर एक और गहरा सवाल लेते हैं कि अगर मैनिपुलेटिव रवैया रखने वाले लोग ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं तो उनके करीब आते कैसे हैं? वो पहला कदम क्या होता है और जिससे एक आम रिश्ता धीरे धीरे मैनिपुलेशन की तरफ बढ़ने लगता है? कि क्या अब पहली मुलाकात से ही शुरू हो जाता है या इसके पीछे भी एक खामोश स्ट्रैटेजी होती है? तो हमने अब तक यहाँ ये समझा कि हर अच्छा इंसान कमज़ोर नहीं होता, लेकिन अगर अच्छाई के साथ बसीरत ना हो तो वो अच्छाई कभी कभी किसी और के लिए मौका बन सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और अहम सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इतना करीब आता कैसे है और वो उसका भरोसा जीत ले, ये कैसे होता है? मैनिपुलेटर जो होता है उसकी मैनिपुलेशन पहली मुलाकात से शुरू हो जाती है क्या? तो या उसके लिए भी एक खामोश सफ़र तय होता है? ज़रा अपनी ज़िंदगी के लोगों को याद कीजिए कि क्या हर वो शख्स जो आज आपके करीब है पहले दिन ही करीब था? तो नहीं, हर रिश्ता वक्त लेता है, हर भरोसा वक्त लेता है, और इसी उसूल को हर इंसान जानता है, चाहे उसकी नीयत अच्छी हो या बुरी। इसीलिए जो शख्स किसी का भरोसा हासिल करना चाहता है वो अक्सर जल्दबाजी नहीं करता, वो पहले देखना शुरू करता है। और आप किसी बात से खुश होते हैं, किसी बात से दुखी होते हैं, आपकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? आप किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है? क्या आप तन्हा हैं? क्या आप अपने आप की तलाश में हैं? क्या आप सिर्फ
کوئی سننے والا چاہیے آپ کو؟ کیا آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں؟ کیا آپ نہ کہنے میں مشکل کو محسوس کرتے ہیں؟ یہ سوال شاید وہ آپ سے کبھی سیدھا نہ پوچھے، لیکن آپ کے رویے کو دیکھ کر، آپ کی باتوں کو سن کر اور آپ کے ریئیکشن کو سمجھ کر وہ دھیرے دھیرے ان کے جواب حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں سے ایک اور سائیکولوجیکل پہلو سامنے آتا ہے کہ انسان صرف اپنی زبان سے ہی معلومات نہیں دیتا، وہ اپنے رویے سے بھی بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ کبھی ہماری خاموشی، کبھی ہماری جلدی یقین کر لینے کی عادت، کبھی ہر بات شیئر کر لینا اور کبھی ہر کسی کو اپنی پرسنل کہانی کو سنا دینا، یہ سب بھی بھروسہ انسان کو ہمارے بارے میں بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ یہاں ایک اور سوال اپنے آپ سے پوچھے گا کہ کیا ہر اس انسان کو میری زندگی کے بارے میں سب کچھ جاننے کی ضرورت ہے جو مجھے اچھے سے بات کرتا ہے؟ کیا ہر مسکراہٹ بھروسے کا سرٹیفکیٹ ہوتی ہے؟ کیا ہر قریب آنے والا انسان قریب آنے کے بعد بھی رکھتا ہے ایسا حق کہ آپ اسے سب کچھ بتا دیں؟ تو یہ سوال اسی لیے ضروری ہے کیونکہ ہر رشتہ ایک ہی دن میں گہرا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ہم خود ہی کسی کو اپنی زندگی میں اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے ابھی تک کوئی امتحان دیا ہی نہیں۔ ہمیں اسلام جو ہے امانت کا احساس سکھاتا ہے، اور ہماری زندگی، ہمارے راز، ہمارے جذبات، یہ سب بھی ایک امانت ہے، اور امانت ہر کسی کے حوالے نہیں کی جاتی۔ اسی لیے حکمت یہ نہیں ہے کہ کسی پر کبھی بھروسہ ہی نہ کیا جائے، بلکہ حکمت یہ ہے کہ کیا بھروسہ وقت کے ساتھ دیا جاتا ہے، رویے کو دیکھ کر دیا جاتا ہے، اور کنسسٹنسی کو دیکھ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ الفاظ بدلنا احسان ہے، لیکن اخلاق کو دیر تک چھپانا احسان نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے جو وعدوں سے زیادہ ان کے رویے کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی سمجھداری سے ہمارا بھروسہ جیت لیتا ہے تو اس کے بعد وہ سب سے پہلا قدم کیا اٹھاتا ہے؟ کیا وہ فوراً اپنے مقصد کو ظاہر کر دیتا ہے، یا وہ پہلے ہمیں ایک ایسا احساس دیتا ہے جو ہم خود اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں؟ تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ کیا کبھی کوئی رشتہ ایک دن میں گہرا نہیں ہوتا، بھروسہ بھی وقت لیتا ہے اور قربت بھی وقت لیتی ہے، اور اسی سفر میں انسان دھیرے دھیرے اپنی زندگی کے دروازے کسی کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جہاں سے ایک صحت مند رشتہ اور ایک مینیپولیٹو رشتہ الگ الگ رشتے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ مینیپولیشن اکثر اس دن شروع نہیں ہوتی جب آپ کو تعریف محسوس ہوتی ہے، مینیپولیشن اس دن شروع ہوتی ہے جب ایک طرف دینا بڑھتا رہتا ہے اور دوسری طرف لینا، اور شروع میں یہ فرق بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ چلو اس بار میں ہی کر لیتا ہوں، پھر دوبارہ اس کی مجبوری ہوگی، پھر تیسری بار، اور کوئی بات نہیں، رشتوں میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ اس بار ایک عادت بن جاتی ہے۔ اب جو ہے ذرا اپنی زندگی کہ کسی بھی رشتے کو یاد کیجیے، خود سے پوچھئے کہ کیا اس رشتے میں صرف میں ہی انویسٹ کر رہا تھا یا کر رہا ہوں، یا صرف میں ہی وقت دے رہا ہوں، یا میں ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں ہی معافی مانگ رہا ہوں، یا میں ہی رشتہ بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ہر سوال کا جواب بار بار میں بننے لگے تو رک کر دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ صحت مند رشتہ دو لوگ مل کر چلاتے ہیں، اور ایک انسان اسے زندہ نہیں رکھ سکتا۔ یہاں ایک اور سائیکولوجیکل پہلو سمجھیے گا کہ انسان جس چیز میں زیادہ انویسٹ کرتا ہے اسے چھوڑنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں ایموشن کنیکٹ ہو جاتے ہیں،
اور چاہے وہ انویسٹ پیسوں کی ہو یا وقت کی ہو یا جذبات کی ہو. اسی لیے کبھی کبھی انسان رشتہ اسی لیے نہیں نبھاتا کہ کیا رشتہ صحت مند ہے، بلکہ اسی لیے نبھاتا رہتا ہے کیونکہ اس میں بہت کچھ لگا دیا ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اتنا وقت دے دیا، اتنی قربانیاں دے دیں، اتنا بھروسہ دے دیا، اب پیچھے کیسے ہٹوں. اور یہاں سے انسان اپنے فیصلے کی حقیقت کی بنیاد پر نہیں، اپنی پرانی انویسٹمنٹ کی بنیاد پر لینا شروع کر دیتا ہے. اور ایک ایسا سائیکالوجیکل پیٹرن ہے یہ جہاں سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن اسلام ہمیں ایک اور اصول سکھاتا ہے کہ کوئی بھی عمل صرف اسی لیے جاری نہیں رہتا کیونکہ اس میں پہلے بہت محنت لگ چکی ہے. اگر کوئی رشتہ نقصان کی طرف لے جا رہا ہے تو حکمت یہ نہیں ہے کہ اس پر اور آگے بڑھ جایا جائے. حکمت یہ ہے کہ اس وقت پر رک کر اپنا محاسبہ کیا جائے. اور اسی لیے کبھی کبھی سب سے مشکل فیصلہ آگے بڑھنا نہیں ہوتا، سب سے مشکل فیصلہ ہے رک کر سوچنا اور دیکھنا اور سچ دیکھنا. تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اپنے جذبات کے ساتھ اپنی عقل کا بھی ساتھ میں لے کر چلے. لیکن یہاں ایک اور سوال سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان اتنا انویسٹ کر چکا ہے تو پھر وہ نقصان دیکھتے ہوئے بھی اس رشتے سے باہر کیوں نہیں نکل پاتا؟ کیا وجہ ہے کہ اسے ہر بار امید رہتی ہے کہ شاید اب ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ امید حقیقت ہوتی ہے یا ایک بار اور خاموش جال؟ تو ہم نے یہاں تک یہ سمجھا کہ ایک رشتہ کب دھیرے دھیرے امبیلنس کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور کب کس طرح ایک انسان دیتا چلا جاتا ہے اور دوسرا انسان لیتا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک اور سوال آ رہا ہے کہ اب کسی انسان کو اندر ہی اندر احساس ہونے لگے کہ شاید اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر بھی وہ اس رشتے سے باہر نہیں نکل پا رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار وہی درد سہنے کے بعد بھی وہیں رک جاتا ہے. کہ کیا اس نے سچ نظر نہیں آتا ہے یا سچ نظر آنے کے بعد اس کا دل اسے قبول نہیں کر پاتا. یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا سب سے بڑا مقابلہ کسی دوسرے انسان سے نہ ہو کر اپنے دل سے ہی ہوتا ہے. کیونکہ دل کہتا ہے کہ شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں، اور شاید وہ واقعی بزی ہوگا، اور شاید اس کی زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہوگی، شاید کل سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اور شاید کبھی کبھی مہینوں تک اور کبھی سالوں تک، اور انسان کو ایک ہی جگہ روک کر رکھتا ہے. یہاں ایک اور سوال اپنے آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ کسی انسان کے آج کے رویے کے ساتھ رہ رہے ہیں یا اس امید کے ساتھ کہ ایک دن وہ بدل جائے گا؟ یہ دونوں باتیں ایک جیسی نہیں ہوتی کیونکہ حقیقت اور امید دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. سائیکالوجی بتاتی ہے کہ انسان اکثر اس چیز کو چھوڑنے سے ڈرتا ہے جس میں اس نے اپنا دل کو لگایا ہو، اور چاہے وہ اس چیز سے تکلیف ہی کیوں نہ دے رہی ہو اس کو، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر میں آج پیچھے ہٹ گیا تو میرا اتنا وقت، اتنی محبت، اتنی قربانی سب کچھ ضائع چلی جائے گی. لیکن یہاں ایک اور گہری بات سمجھیے کہ کیا صرف اسی لیے کسی رشتے پر چلتے رہنا ٹھیک ہے کیونکہ اس پر ہم بہت دور تک چل چکے ہوتے ہیں؟ اور اگر ایک مسافر کو راستے میں پتہ چل جائے کہ وہ کسی غلط سمت میں جا رہا ہے تو عقل بندی کس میں ہوگی؟ صرف اسی لیے کہ چلتا رہے کہ اتنا سفر تو کر ہی لیا ہے، یا رک کر اپنی سمت کو درست کرنا چاہیے اس کو؟ زندگی کے رشتے بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھی سب سے حکمت اور ہمت والا فیصلہ رک جانا ہوتا ہے، اور رکنے سے پہلے سوچ کو سچ کہہ دینا ہوتا ہے. اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ
इंसाफ सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ भी करो। अगर कोई रिश्ता आपको अल्लाह से दूर कर रहा है, आपको सुकून को खा रहा है, आपकी इज़्ज़त को कम कर रहा है और आपकी पहचान को तोड़ रहा है, तो उस पर सोचना कमज़ोरी नहीं है, हिकमत होती है। लेकिन यहाँ एक और बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हर मुश्किल रिश्ता मैनिपुलेशन नहीं होता, हर गलतफहमी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती। और इसीलिए हम इस सीरीज़ में किसी एक वाक़ये की बुनियाद पर फ़ैसला नहीं करेंगे। हम बार बार एक ही बात कहेंगे कि एक इंसिडेंट नहीं, पैटर्न्स को देखिए, एक जुमला नहीं, रवैये को देखिए, और एक दिन को नहीं, कंसिस्टेंसी को देखिएगा। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके लफ्ज़ों से कम होती है और उसके बार बार दूसरे और दोहराए जाने वाले रवैयों से होती है। अब सवाल है कि अगर हमें किसी रिश्ते में कुछ पैटर्न्स नज़र आने लगे तो उन्हें पहचानने का सही तरीका क्या होगा? कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने के बाद हमें बहुत महंगा पड़ सकता है? और कैसे हम शक और बसीरत के दरमियान एक सेहतमंद तवाज़ुन कायम कर सकते हैं? तो हमने अब तक यहाँ ये देखा कि एक बात बार बार समझनी और समझी कि हर मुश्किल रिश्ता मैनिपुलेशन नहीं होता, हर नाराज़गी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती, हर गलत फहमी किसी की बुरी नीयत की दलील नहीं होती। लेकिन यहाँ एक और सवाल आ रहा है कि अगर हम किसी की नीयत का फ़ैसला नहीं कर सकते तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें रुकना चाहिए या हमें होशियार हो जाना चाहिए? इसका जवाब एक लफ्ज़ में है और वो लफ्ज़ है ऑब्ज़र्वेशन। यानी कि इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जहाँ जज्बात इतने ताकतवर हो जाते हैं कि ऑब्ज़र्वेशन कमज़ोर पड़ जाता है और हम सब कुछ देखते हुए भी लेकिन मानते कुछ और हैं। हमें महसूस सब कुछ हो रहा होता है लेकिन हम उस एहसास को खुद ही दबा देते हैं क्योंकि दिल जो है वो कहता है कि मैं इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता, लेकिन अक़ल धीरे धीरे कहती है कि रुक कर देख तो सही, क्या वाकई में ये रिश्ता है या सिर्फ़ एक ज़रूरत है। यहाँ से एक और सवाल उठता है कि क्या आपकी कदर की जा रही है या आपकी अवेलेबिलिटी की किस को यूज़ किया जा रहा है? ये दोनों एक जैसी बात नहीं है, क्योंकि कदर करने वाला इंसान आपकी मौजूदगी का एहसास रखता है, आपकी थकन को भी समझता है और आपके ना की भी एहतराम करता है। लेकिन जो सिर्फ़ इस्तेमाल करता है उसे आप तब याद आते हैं तब उसे आपकी ज़रूरत होती है, और जब उसका मकसद पूरा हो जाए तो आपकी अहमियत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और अब एक और सवाल आपने दिल से पूछिए कि क्या आप किसी के लिए इंसान हैं या सिर्फ़ एक सहारा? क्या आपकी पहचान आपके अखलाक की वजह से है या सिर्फ़ इसीलिए कि आप हर बार हाँ कह देते हैं? अगर आप एक दिन मान कर दें तो क्या रिश्ता वैसे ही रहेगा? एक सवाल सख्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन कभी कभी सख्त सवाल ही इंसान को सख्त हकीकत से बचाता है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हर शख्स पर शक कर लो, बल्कि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अमानत और हिकमत दोनों को साथ साथ चलती हैं। और एक मोमिन हुस्न व ज़न भी रखता है लेकिन अपनी बसीरत को सोने नहीं देता, और वो किसी की मदद करता है लेकिन अपनी इज़्ज़त को कुर्बान नहीं करता। वो किसी के साथ इखलास से पेश आता है लेकिन अपने आप को जुल्म के हवाले भी नहीं करता। इसीलिए कभी कभी अपने आप से ये पूछना भी ज़रूरी है कि क्या मैं अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की मदद कर रहा हूँ या लोगों की रज़ा हासिल करने के लिए अपने आप को ख़त्म करता जा रहा हूँ। ये दोनों रास्ते एक जैसे नज़र आ सकते हैं लेकिन अंजाम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और शायद साइलेंट मैनिपुलेशन का सबसे खामोश नुकसान ये भी है कि धीरे धीरे इंसान दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल जाता है और अपनी हिडन
اور اپنی حدوں کو بھولتا ہے، لیکن قیمت بھول جاتا ہے وہ اپنی، اور کبھی کبھی اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی کمزور کر لیتا ہے۔ اب سب سے پہلا سوال اور اہم سوال کہ اگر کسی انسان کو احساس ہو جائے شاید اس کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرے، اور کیا فوراً رشتہ ختم کر دے، کیا ہر شخص سے دور ہو جائے، یا اسلام اور حکمت ہمیں اس سے بہتر کوئی راستہ سکھاتی ہے؟ تو اب تک ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اگر شاید ان سوالوں سے کچھ سوال آپ کی زندگی سے بھی ٹکرا گئے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سوال یہ آئے گا سامنے کہ اگر کسی انسان کو لگنے لگے کہ شاید اس کا استعمال ہو رہا ہے تو کیا اسے کرنا چاہیے؟ کیا فوراً ہر رشتہ توڑ دینا چاہیے؟ کیا ہر انسان پر شک کرنا شروع کر دینا چاہیے؟ کیا ہر میٹھی بات کو دھوکہ سمجھ لینا چاہیے؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سیریز لوگوں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتی، یہ سیریز ہر کسی کو مینیپولیٹر کہنا بھی نہیں سکھائے گی، یہ سیریز رشتہ توڑنا بھی نہیں سکھائے گی، بلکہ یہ سیریز ایک اور چیز سکھائے گی جو کہ ہے بصیرت، یعنی کہ انسان کو دیکھنا، کہ اس کے رویے کو سمجھنا، اور جذبات کا ساتھ ساتھ عقل کو بھی زندہ رکھنا، کیونکہ جب صرف دل فیصلہ کرتا ہے تو کبھی کبھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اور جب صرف دماغ فیصلہ کرتا ہے تو کبھی کبھی انسان محبت کھو دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں دونوں کو اور دونوں کا توازن سکھاتا ہے، یعنی کہ دل بھی، حکمت بھی، رحم بھی، اور انصاف بھی، اور حسن و ظن بھی، اور بصیرت بھی۔ اسی لیے اگر آپ کو کسی رشتے میں کچھ غلط محسوس ہو تو سب سے پہلے خود کو وقت دیجیے، اور اپنے جذبات کو سکون دیجیے، اور رویوں کو لیجیے اور لکھیے، اور پیٹرنز کو دیکھیے اور واقعات کو نہیں۔ بار بار ہونے والے رویے کو دیکھیے، یہ مت دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے، یہ دیکھیے کہ بار بار وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ الفاظ سنائی دیتے ہیں لیکن نیت اکثر رویوں میں نظر آتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ صحت مند رشتہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور سکون میں اضافہ کرتا ہے، لیکن عزت کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کی شخصیت کو مضبوط بناتا ہے۔ لیکن اگر کوئی رشتہ ہر روز آپ کو توڑ رہا ہوتا ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ کو کم کر رہا ہوتا ہے، ہمیشہ گلٹ میں آپ کو رکھتا ہے، اور آپ کو اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے، اور آپ کو اللہ سے بھی غافل کرنے لگتا ہے، تو کم از کم اس رشتے کو دوبارہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ سیریز بنائی گئی ہے تاکہ ہم کسی سے نفرت نہ کرنا سیکھیں بلکہ سچ کو پہچاننا سیکھیں، تاکہ ہم کسی کو جج کرنا نہ سیکھیں بلکہ خود کو محفوظ کرنا سیکھیں، تاکہ ہم اندھے بھروسے اور اندھے شک دونوں سے بچ سکیں، حکمت کے ساتھ زندگی جینا سیکھیں۔ لیکن یہ تو صرف پہلا ایپیسوڈ تھا، ہم نے ابھی صرف ایک بنیادی سوال کا دروازہ کھولا ہے۔ آگے کے ایپیسوڈ میں ہم ایک ایک کر کے ان تمام خاموش تاریخوں کو سمجھیں گے جن کے ذریعے مینیپولیشن کی جاتی ہے، جیسے کہ مکسڈ سگنل کیا ہوتا ہے، لو بامبنگ کا جال کیسے بچھایا جاتا ہے، گلٹ ٹریپ کیسے کام کرتا ہے، اور بلیم شفٹنگ میں انسان اپنی ہی غلطی کو کیوں مان لیتا ہے، اور ریڈ فلیگ کو اچھے لوگ سب سے زیادہ اگنور کیوں کرتے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی زندگی کے ہر انسان پر شک کرنا شروع کر دیں، اور یہ بھی نہیں تھا کہ ہر رشتے کو مینیپولیشن کا نام دے دیا کریں۔ ہماری مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر انسان میں کبھی کوئی ایسا لمحہ زندگی میں آ رہا ہے یا آ چکا ہے یا آتا ہے جہاں آپ کو دل اور آپ کی عقل دونوں مختلف بات کہہ رہے ہوں تو آپ بنا سوچے سمجھے فیصلہ نہ کریں بلکہ رک کر دیکھیں، سمجھیں، آبزرو کریں اور پھر حکمت کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر مسکراتا ہوا چہرہ مخلص نہیں ہوتا، لیکن ہر سخت لہجہ بھی دشمنی کی نشانی نہیں ہوتا، ہر میٹھی بات محبت نہیں ہوتی، اور جو ہے لیکن
ہر تنقید جو ہے نفرت بھی نہیں ہوتی. اسی لیے انسان کو صرف الفاظ نہیں بلکہ رویے پہچاننا سیکھنا چاہیے، کیونکہ مینیپولیشن کی دنیا میں سب سے پہلا دھوکہ اکثر آنکھوں کا نہیں سوچ کو دیا جاتا ہے، اور جب سوچ متاثر ہو جائے تو انسان دھیرے دھیرے اپنے فیصلوں پر بھی بھروسہ کھونا شروع کر دیتا ہے. اور اسی وجہ سے اویئرنیس صرف انفارمیشن کا نام نہیں ہے. اویئرنیس جو ہے وہ صرف انسان کو نئے نظریے سے دیکھنے کا نام ہے. اور شاید اس ایپیسوڈ کے بعد آپ بھی اپنی زندگی کے کچھ رشتوں کو دوبارہ سے دیکھیں، کچھ رویوں کو دوبارہ سے دیکھیں، کچھ فیصلوں کو دوبارہ سے سوچیں. اور یہی اس ایپیسوڈ کا اصل مقصد تھا. لیکن یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے. ابھی ہم نے صرف ایک بنیادی سوال پوچھا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم صرف مینیپولیشن کے ان طریقوں کو سمجھیں گے جو اتنے عام ہو چکے ہیں کہ لوگ انہیں مینیپولیشن سمجھتے ہی نہیں. کبھی مکسڈ سگنل ہے، کبھی لو بامبنگ، کبھی گلٹ ٹریپ ہے، کبھی بلیم شفٹنگ، کبھی فالس ہوپ آ جاتی ہے اور کبھی ایموشنل ڈپینڈنسی. اور ہر ایپیسوڈ اس پہلی کا ایک نیا حصہ کھولے گا، تاکہ آخر میں جب یہ پوری سیریز مکمل ہو جائے تو آپ صرف مینیپولیشن کو پہچان نہ سکیں بلکہ اسے بچنا بھی سیکھ چکے ہوں. اور سب سے ضروری بات ہے کہ اگر آج کا ایپیسوڈ میں کہیں اور کہی گئی کوئی بات بھی آپ کی زندگی سے ملتی جلتی محسوس ہو تو فوراً کسی پر لیبل مت لگائیے گا. پہلے علم حاصل کیجیے اور پھر رویے کو سمجھیے، پھر دعا کیجیے اور پھر اس کے بعد حکمت کے ساتھ فیصلہ کیجیے. اللہ تعالی ہمیں اور سچ کو دیکھنے کی بصیرت عطا فرمائے، ہمیں اچھے اخلاق بھی عطا فرمائے اور اچھی پہچان بھی. ہمیں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق دے اور اپنے ساتھ بھی انصاف کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.